اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عشرہ امام احمد رضا کی خصوصی پروگرام کی سیریز، جس کا انتہائی پیارا علمی پروگرام جس کا نام ہے فتح و رضویہ، اور میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری۔ فتح و رضویہ کے اس علمی سلسلے میں آج ہم سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہم رسالے منیر العین پر گفتگو کریں گے، یعنی کہ منیر العین کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ رسالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنے کے مسئلے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ اور فضائل اعمال کے باب میں اعلیٰ حضرت کی علمی بصیرت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں صرف ایک عمل کے جواز پر گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ادب کے باب میں اہل سنت کا مزاج کیا ہے، اور فضائل کے سلسلے میں احادیث اور دلائل کو کس اصول کے تحت سمجھا جاتا ہے۔ یوں یہ رسالہ فقہی جواب کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور ذوق محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی ایک جھلک اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس رسالے کے پس منظر اعلیٰ حضرت کے موقف اور ان کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن کے ذریعے اس مسئلے کو علمی اور عاشقانہ دونوں انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو علمی شخصیت تشریف فرما ہے، ہمارے محترم مفتی فرحان شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا یہاں سے آغاز ہو جائے کہ رسالہ منیر العین کا مکمل نام کیا ہے، اور یہ فتح و رضویہ شریف کی کس جلد میں، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ خاص طور پر یہ اگر تعارف ہو جائے گا تو مزید آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کی تحسین کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے انتخاب کیا ہے۔ عموماً امام اہل سنت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو نعت کے حوالے سے، ان کے اشعار کے حوالے سے، ان کے جو عشقیہ مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اور جنرل پبلک کے ذہن میں امام اہل سنت کی جو شخصیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک بڑے زبردست شاعر تھے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبے رہتے تھے۔ اور عموماً اس طرح کی شخصیات کو جذباتی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریشنل نہیں ہوتے، یعنی دلائل کی دنیا کے بادشاہ نہیں ہوتے، یہ صرف عشقیہ مزاج میں اور وہ اشعار کہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوگا لوگوں کو کہ امام اہل سنت کی جو نعتیہ اشعار ہیں، ان کا جو دیوان ہے، ان کی شخصیت کا بڑا نمایاں پہلو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کمپیریزن سینس میں بات کی جائے، یعنی تقابل کروایا جائے، تو جو علمی میدان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمات ہیں اور آپ کی جو تحقیقات ہیں، اور جو آپ نے باب عقائد میں اور فقہ میں جو مایہ ناز آپ نے تحقیقات کی ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی تحقیقات کی ہیں جب علماء پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب بندوں کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کسی ہیومن مائنڈ کے اندر اتنا زیادہ علم آ کیسے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہوں گے ان کا علم کتنا زیادہ ہوگا، کیا بات، اور خاص طور پہ امام اعظم کا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ چونکہ اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ امام اہل سنت کا علمی مقام کیا ہے۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، لیکن ان کا بنیادی کام علمی تحقیقات، عقیدے کی حفاظت، اور جو فقہی مسائل ہیں ان کی جو انہوں نے ریسرچز کی ہیں وہ بہت ہی کمال ہیں۔ واہ، الحمدللہ آئیڈیاز نے یہ پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں برکت عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، اور لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اور مزید پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو سوال آپ نے کیا، اس رسالے کا نام ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، یعنی انگوٹھے چومنے کے سبب آنکھوں کا روشن ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ 5ویں جلد میں
اس رسالے کو لکھا، اور یہ تیسرا رسالہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے بنتا ہے۔ یہ رسالہ جب امام اہل سنت نے لکھا ہے تو آپ کی عمر تقریباً 29 سال تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 29 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ امام اہل سنت اسی طرح تو قرار پائے ہیں کہ 29 سال کی کم عمری میں بھی آپ نے تقریباً کم و بیش 200 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لکھا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ریسرچ پیپر۔ عام طور پر جو ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جاتے ہیں وہ اتنے پیجز کے ہوتے ہیں، 200-250 پیجز کے۔ امام اہل سنت نے یہ 200 صفحات کا لکھا ہے تقریباً، اور جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اہل عرب علماء کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جب انہوں نے پڑھا تو اس پہ تقریضات بھی لکھی ہیں۔ تقریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جو رسالہ ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کمال چیز ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کامنٹس فرمائے اس پہ کہ یہ اکابر علماء کی کتابوں کے ساتھ رکھنے والا رسالہ ہے۔ کیا بات ہے! تو آپ ذرا غور کریں، 29 سال کی عمر میں ایک رسالہ لکھنا اور اس لیول کا لکھنا کہ اکابر علماء، یہ اہل عرب علماء فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ رکھنا، یقیناً ان کی جلالت علمی پر بہت زیادہ دال کرتی ہے۔ واہ! تو مفتی صاحب میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ تو ایک فروعی معاملہ ہے انگوٹھے چومنا، تو اس فروعی مسئلے پر بھی اتنی اس قدر تحقیق کی کیا آخر ضرورت پیش آئی سید اعلیٰ حضرت نے کہ پورا رسالہ ہی لکھ دیا؟ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم نافع عطا فرماتا ہے نا، تو ساتھ میں اس کو دور اندیشی بھی عطا فرماتا ہے اور حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ہم عوام جیسے دیکھتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے، اور علماء بھی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ انگوٹھے چومیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں چومتے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہے، کوئی ضروری معاملہ نہیں، کوئی پوری زندگی نہ چومے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پہ اتنی بڑی تحقیق بیان فرما دی اور اس میں حوالے در حوالے بیان فرما دی، تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ کم کہ ایک مسئلہ ہے اس کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کچھ اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے۔ جیسے ہر مضمون یا سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ایک فریم ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ فزکس کا ایک اپنا فریم ورک ہے، میڈیکل سائنس کا اپنا فریم ورک ہے، سول سائنس کا ایک اپنا فریم ورک ہے، اسی طرح شریعہ سائنسز کا ایک اپنا فریم ورک ہوتا ہے، اور اس فریم ورک کو کچھ اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں صرف مسئلہ نظر آ رہا ہے نا کہ بھائی انگوٹھے چومنے کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو دین کے بنیادی اصول ہیں۔ امام اہل سنت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی نکیر بیان کی جا رہی ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، در حقیقت اس مسئلے کا انکار نہیں کیا جا رہا، اس کے پیچھے جو بنیادی اصول ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور طریقہ واردات یہی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا انکار کیا جاتا ہے، پھر کسی بڑے مسئلے پہ حملہ کیا جاتا ہے، عقیدے پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر بیان کیا جاتا ہے دیکھو اس مسئلے کا بھی انکار تھا، اس میں بھی یہی اصول تھا، اس میں بھی یہی اصول تھا، تو اس مسئلے کا انکار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو امام اہل سنت نے اصل میں ان اصولوں کا دفاع کیا اور اس کو اتنی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بالکل کلیئرٹی ہو جائے، واضح ہو جائے، تاکہ کوئی چور دروازے سے داخل ہو کر عقائد اہل سنت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اس کو بہت اچھے انداز اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ لمبا ہوا ہے، تو لوگ بسا اوقات جیسے کہتے ہیں کہ یار اس مسئلے پہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دین کی بنیادی اصول کی وضاحت بہت ضروری تھی، اگر اس مسئلے کا انکار کر بیٹھتے تو بہت سارے اصولوں کا انکار کر بیٹھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یعنی سید اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کے ذریعے ہی اصولی معاملات پر ایسا بند باندھ دیا کہ بندہ آگے بڑھنے کا سوچے بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی، کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ ہوتی ہے حفاظت ہے، الحمدللہ، یہ ہوتی ہے ناموس پر پہرے داری۔ سبحان اللہ۔ قبلہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں اس عنوان کے تعلق سے کہ سید اعلیٰ حضرت کا انگوٹھے چومنے سے متعلق اپنے موقف پر استدلال کن بنیادی اصولوں پر قائم ہے، اور کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے مخالفین کے اعتراض کا رد فرمایا؟ دیکھیں، اس مسئلے کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ میں نے جیسے ابھی پہلے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک فریم ورک ہے، ایک پورا ڈیسائیڈڈ طریقہ کار ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق کسی بھی چیز کو ثابت کیا جائے گا، اسٹیبلش کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہے تو ہمارے علماء نے فرمایا اس کے لیے 4 دلائل ہیں۔ اسی طریقے سے جب فقہی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے فرض ہے تو فرض کے لیے عموماً قرآنی آیات درکار ہوتی ہے، اگر آپ واجب ثابت کر رہے ہیں تو وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہو جاتا ہے، سنت موقدہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ احادیث سے، سنت غیر موقدہ کا بھی۔ لیکن جب مستحب کی باری آتی ہے تو مستحب 3 ذرائع سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب کسی مسئلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، فرض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واجب کے حوالے سے، یا سنت یا مستحب کے حوالے سے۔ تو یہاں پر امام اہل سنت نے پہلے ہی تذکرہ یہ فرما دیا کہ ہم مستحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور مستحب کو 3 ذرائع سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے جو دلائل کو ایک ترتیب میں لے کر آئے نا، سب سے پہلے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بیان کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسند الفردوس کے امام دائلمی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تو اپنی دونوں انگلیوں کو چومتے اور آنکھوں پہ لگا لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو
تو فرمایا جیسے میرے پیارے نے یہ کیا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت کا حق ثابت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ روایت بیان فرما دی ہے، جیسے یہ روایت بیان کی ہے تو وہی معترضین تو اس کو بول لیتے کہ بدعت ہے، اس کے لیے تو کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سارے معاملات ہیں۔ تو امام اہل سنت نے یہاں پر ایک واضح فرما دیا کہ یقیناً جہاں یہ حدیث موجود ہے اور بھی روایت آپ نے ذکر فرمائی ہے، ساتھ میں یہ بیان فرمایا کہ ان علماء نے لا یصح کے الفاظ ضرور کہیں، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے پہلے ہی بولا کہ ہم اسٹیبلش کرنے کیا جا رہے ہیں، مستحب کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، اور مستحب کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث جو صحیح نہیں ہو اس سے مراد کیا غلط ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو حدیث صحیح نہ ہو اس کے بہت سارے احکامات، یعنی بہت سارے اس میں آپشنز بن سکتے ہیں کہ وہ حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو اگر اس حدیث کو ہم منیمم لیول پر لے جائیں کہ یہ ضعیف ہے، تو ان محدثین جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ معدل ہے، یہ شاذ ہے، یہ معلل ہے، جو بھی بیان فرمائی ہے، انہی کے مطابق ضعیف حدیث اگر فضائل اعمال میں بیان کی جائے گی تو وہ قابل عمل ہوگی۔ تو یہ پہلی دلیل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر حدیث کوئی نہ بھی مانے تب بھی علماء اسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے عمل، ان کا تجربہ اس بات پر ہے کہ جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے نام پر اپنی انگلیوں کو یا اپنی انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں کبھی دکھتی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ مستحب کے ثابت ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ حدیث مبارکہ چاہیے ہو، بلکہ علماء اسلام اگر کسی چیز کو دین کے مزاج کے مطابق پاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو دین کے آپ یہ سمجھ لیں کہ سنت کی سپورٹ کر رہا ہے، اس عمل کو بھی وہ مستحب قرار دے دیتے ہیں۔ تو علماء کا اس میں قول بھی آ گیا، اس میں علامہ شامی کا انہوں نے ذکر کیا، منیت المصلی کا ذکر کیا، اور بڑی کتابوں کا ذکر اس میں فرمایا۔ تیسرا یہ بنیادی اصول بیان فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی حلال ہونا ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ کو اس بات کے لیے دلیل نہیں دینی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، آپ ناجائز پہ دلیل دیں گے۔ بہت اچھا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا کسی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے؟ نمبر 1 نہیں۔ کیا بات۔ دوسرا، اگر آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں تو کیا یہ کسی سنت کے مخالف ہے؟ یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ جو انگوٹھے چوم رہا ہے وہ اذان کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے، وہ اذان سے دور ہو گیا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، بلکہ یہ تو محبت اور عشق کے اظہار کا ایک بہترین عمدہ طریقہ ہے، تو یہ سنت کے مخالف بھی نہیں ہے، سنت کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا۔ تو اگر کوئی دلیل بھی نہ مانے، یعنی اگر حدیث مبارکہ جو ذکر کی اس کو بھی نہ مانے، جو علماء کا تجربہ ذکر کیا اس کو بھی نہ مانے، تب بھی یہ اصلاً کیا ہے؟ مباح ثابت ہوتا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مباح کام حسن نیت کے ساتھ کریں تو وہ مستحب میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج رات میں آپ بریانی کھائیں یا دال چاول کھائیں، آپ کے لیے دونوں جائز ہیں، حلال مال سے ہونا چاہیے، اور اس میں جو اگر گوشت استعمال ہوا وہ حلال ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ بریانی کھا رہے ہیں اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ بریانی کھانے کے بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کروں گا، اس سے جو انرجی آئے گی، نماز پڑھوں گا، علم دین میں اس کو صرف کروں گا، تو اس حسن نیت کی وجہ سے وہ بریانی کھانا بھی کار ثواب ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اپنی انگلیاں چومنا یہ کیا ہے؟ جائز عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ حسن نیت ہو گئے کہ حضور کے نام کو اصل میں جیسے حضور کا نام آیا تو تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہم آنکھوں کو لگا لیں گے، تو یہ حسن نیت کی وجہ سے اس پہ ثواب بھی ملے گا، اور یہ متفقہ اصول ہے۔ تو دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 اصول امام اہل سنت نے بیان فرمائے۔ پہلا کہ آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، اس پہ یہ اعتراض ہوا کہ یہ ضعیف ہے، تو فرمایا کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں تو معتبر ہے۔ دوسرا بیان فرمایا کہ علماء کے تجربے سے ثابت ہے کہ جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو آنکھیں دکھتی نہیں ہیں، وہ نابینا نہیں ہوتا ہے، اور علماء جس چیز کو مستحب قرار دیں وہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ بیان فرمایا کہ اصلاً مباح ہے، حسن نیت شامل ہو گئی ہے تو یہ مستحب ہو جائے گا۔ تو تینوں ذرائع سے یہ ثابت کیا ہے اور بہت ہی عمدہ انداز سے ثابت کیا۔ مفتی صاحب، علم حدیث کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ کیا ہے، اور علم حدیث سے متعلق یہ تفصیل فی زمانہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین جو ہے نا، وہ ان کا اٹینشن اسپیم بہت کم ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات شروع ہوتی ہے، ریل کو اسکرول کر دیتے ہیں یا ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ جو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھ پائیں نا تو بہت ساری چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ صحیح۔ دیکھیں، باقاعدہ ایک بات یاد رکھیں کہ 100-200 سال پہلے کچھ ایسے مکتب فکر وجود میں آئے جو ہمارے ریئیکشن میں وجود میں آئے۔ کسی کو ہسٹری پڑھنی ہو، آٹومین امپائر جب ختم ہوا تو کون سا مکتب فکر وجود میں آیا، اور وہ ہماری ریئیکشن میں وجود میں آیا۔ اور جو چیز بھی ریئیکشن میں وجود میں آتی ہے نا، یاد رکھیے گا وہ ہر چیز آپ کے خلاف کرے گی۔ مثال کے طور پر مجھے اگر لانچ کیا جائے آپ کے خلاف تو میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کے خلاف ہوگا۔ صحیح۔ اب جسٹیفائی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کام اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ یار میرا مخالف کرتا ہے میں نہیں کروں گا، ورنہ اس کو سپورٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ ہمارے اندر اہل سنت کے اندر ادب بہت زیادہ تھا، اور وہ مکتب فکر نے چونکہ ہمیں ختم کرنا تھا، ہماری آٹومین امپائر کو ختم کیا تھا،
تو ہمارے اندر ادب زیادہ تھا، تو انہوں نے اس کو اینٹی لے کر آئے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی خلاف ادب کام ہوگا، اور اس کا شاخسانہ آپ دیکھتے ہیں پوری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کی ایک بات جس میں ادب ہو، ایک تعظیم کا پہلو ہو، وہ کس طرح ایکسیپٹ کرتے تھے؟ تو مشہور کر دیا کہ یہ بدعت ہے اور ساری چیزیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کیا، وہ جو میں پہلے اس شروع میں بیان کر رہا تھا کہ ایک بنیاد ہٹ کی، اور وہ کیا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بس حدیث تو بس دو ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو صحیح ہوتی ہے اور ایک ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کو یہ بیان کر دیا کہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو حدیث صحیح ہے اس کا مخالف حدیث ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مخالف حدیث موضوع ہے۔ اصل میں موضوع کا مطلب ہوتا ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، جو من گھڑت ہے، جو جھوٹی ہے۔ اس کو حدیث بھی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ لوگ اس کو حدیث کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ جھوٹی بات ہے جو منسوب کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت کی اتنی زیادہ تحقیق کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو لوگ جھوٹی بات بول رہے تھے کہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ جھوٹی حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سند سے کوئی بیان کی ہے، سند کا مطلب ہوتا ہے چین آف نیریشن۔ اس کو آسان زبان میں اگر میں اپنے لوگوں کے لیے بیان کروں کہ جیسے میں نے ایک بات بیان کی، آپ نے سنی، آپ نے اپنے اسٹاف کے کسی بندے کو بیان کی، علی صاحب کو، علی صاحب نے فہیم صاحب کو بیان کی، فہیم صاحب نے عمیر صاحب کو بیان کی ہے، اور پھر اس کو کسی محدث نے بیان کر دیا، تو محدث پوری یہ چین آف نیریشن پر اسکروٹنی کرے گا، یعنی چیکنگ کرے گا کہ بھائی جس نے بیان کی ہے وہ حفظ میں صحیح تھا، یعنی اس کو یاد رہتی تھی چیزیں، وہ عدالت تھی، یعنی نیک پرہیزگار شخص تھا، اور سارے پیرامیٹرز وہ اپلائی کرے گا، اور اس کے بعد چیک کرے گا۔ تو بعض دفعہ آپ علیہ السلام کی ایک جو بات ہے، ایک جو آپ کا قول ہے، وہ مختلف طرق سے آتا تھا، یعنی مختلف لوگوں نے سنا اور مختلف اسانید سے وہ بیان کیا گیا ہے، مختلف چین آف نیریشن ہے۔ تو چین آف نیریشن میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس پر علماء محدثین کو کچھ کلام ہوتا ہے، کچھ کوشچن ہوتا ہے، یا اس کے حوالے سے کچھ معلومات صحیح نہیں ہوتی، تو وہ اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو ضعیف کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے، اس سے حلال و حرام آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن فضائل اعمال میں بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر مراتب حدیث بیان فرمائے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے صحیح لذاتی، یہ سب سے ٹاپ لیول پر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول آتا ہے صحیح لغیرہ، اس کے بعد صحیح کا یہ ایک اور درجہ آتا ہے کہ حسن لذاتہ، پھر حسن لغیرہ، اور پانچواں مرتبہ آتا ہے حدیث ضعیف۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بھی حدیث کی کیٹیگری میں ہے۔ اچھا، جو چار پہلے میں نے بیان کی، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، ان سے حلال و حرام کے مسئلے ثابت کیے جا سکتے ہیں، حدیث ضعیف سے نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن ایک اور بات، اگر حدیث ضعیف کے متعدد طرق ہو جائیں، یعنی ملٹیپل اسانید ہو جائیں، ملٹیپل ان کے چین آف نیریشنز آ جائیں، تو بسا اوقات یہ حسن لغیری کے درجے میں آ جاتی ہے، اور بسا اوقات صحیح لغیری کے درجے میں بھی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایک محدث ایک سند پر بات کر رہا ہے، اس سند میں کوئی اس کو راوی جو ہے وہ صحیح نہیں لگا، اس نے بولا بھائی یہ سند سے جو حدیث آئی ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ممکن ہے کہ سیم وہی حدیث کسی اور راوی نے بیان کی ہو اور وہ اس کی سند بالکل درست ہو، تو یہاں پر پڑھ کر لوگ عموماً بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ دوسرے عالم دین نے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بات ملٹیپل اسانید سے آتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے لیکن ضعیف مل کے وہ قوت پا جاتی ہے اور وہ حسن لغیری کے درجے میں چلی جاتی ہے، اور اعلیٰ نے لکھا کہ بعض دفعہ تو صحیح لغیری کے درجے میں بھی چلے جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اگر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صرف صحیح اور ضعیف دو درجے نہیں ہیں، صحیح اور موضوع یہ اپوزٹ ہے نمبر 1، اور ضعیف حدیث ہے تو فضائل اعمال میں معتبر ہوگی، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں بیان کیا ہے، یہ انہی علماء نے بیان کیا ہے، انہی محدثین نے بیان فرمایا ہے جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات بیان کرنا چاہوں گا، اور اس ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے کہ دوبارہ حدیثوں کی اسکروٹنی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ بھائی ہم حدیث کی تخریج کر رہے ہیں۔ اسکروٹنی کو عربی میں تخریج وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض مکتبہ فکر کی طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ حدیث کی دوبارہ اسکروٹنی کا کام کیا جا رہا ہے یا بعض نے مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اب اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ سند کیا ہے نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے عقیدے کے موافق ہے یا مخالف۔ اگر مخالف ہے تو اس کو ضعیف کہہ کے یا موضوع کہہ کر اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور اگر عقیدے کے مطابق ہے تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جب بھی آپ کوئی نئی بک پڑھیں گے، صحیح الادب المفرد یا اور کوئی کتاب، جیسے ایک کتاب امام بخاری کی الادب المفرد، یہ ایک چھپی ہے الصحیح الادب المفرد کے نام سے، یہ کہ مخرجہ ہے۔ اس میں ایک باب ہے تقبیل الید کا اور تقبیل الرجل کا۔ تقبیل الید کا مطلب ہے ہاتھ چومنے کا بیان، یعنی صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ چوما ہے، تو یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایک باب ہے تقبیل الرجل، یعنی پاؤں چومنے کا بیان۔ تقبیل الید میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ چوما، تو ایک تابعی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور کا ہاتھ چوما تھا؟ جی ہاں میں نے چوما تھا۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اب جب انہوں نے صحیح الادب المفرد جو چھاپی ہے، جب اس کو دیکھیں تو اس میں یہ حدیث نکال لی گئی ہے۔
اسی طریقے تقبیل الرجل جو ہے یعنی پاؤں چومنے کا بیان، یہ پورا کا پورا چیپٹر ہی باہر نکال دیا ہے. اور کس بنیاد پر کیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ معاملہ ہے. اور صرف یہی نہیں، پاکستان میں بھی آپ کے ہو چکا ہے. ترمذی شریف کے نسخے میں جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیے، کتب خانے سے ترمذی چھپتی ہے اور حدیث کے میں یہ الفاظ کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ تحریفات اس وقت چل رہی ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے ایک ریل پر، کسی ایک کلپ پر کسی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس چیز کے پیش نظر نہ جائیں، بلکہ اگر سن رہے ہیں تو اپنے علماء سے رجوع کریں، پوری تحقیق کو سمجھیں، کم از کم بنیادی مسائل تو سیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غیر صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر امام اہل سنت نے یہاں بہت امپورٹنٹ بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. لا اصل لہو اگر کہا جائے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، حدیث پائی نہیں جاتی. لا یصح کا مطلب یہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ بعض دفعہ محدثین لا یصح کہتے ہیں اور اس سے مراد صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، یعنی وہ حدیث حسن ہوتی ہے، یعنی اس سے استدلال ہو سکتا ہے، لیکن وہ لا یصح کیا کہ فقط یہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ صحیح لذاتی کی کیٹیگری کی نہیں ہے، وہ حسن لذاتی حسن لغیری یہ معاملہ ہے. اور بعض دفعہ اس سے ضعیف حدیث بھی مراد لیتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی کا کلپ سنیں اس کو کراس ویریفائی ضرور کریں، کیونکہ ہر شخص جو ہے نا بس وہ اپنے مطلب کی بات بیان کر دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، عمومی طور پر یہاں پر جو تخریج بیان کی جاتی ہے کہ بھائی البانی کی تخریج کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بتائیے کہ حدیث جو ہے جتنی زیادہ پرانی ہوگی اور جتنے زیادہ پرانے لوگوں نے اس کی اسکروٹنی کی ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی، یا 1400 سال بعد کسی شخص نے اسکروٹنی کی ہے وہ اتھینٹک ہوگی. جواب ہے کہ جتنے قریب لوگوں نے کی ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی. حتیٰ کہ میں نے یہ بات تک سنی ہے کہ صحیح البخاری تو بہت اچھی اتھینٹک کتاب ہے، لیکن امام بخاری کی جو الادب المفرد ہے نا وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے. یہاں تک بات آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں امام بخاری نے وہ حدیث جمع کی ہے جو ان کے عقیدے کے مخالف ہے. اس لیے ہر چیز کو بہت اب آنکھیں کھول کر ذرا سمجھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون سی حدیث لے رہے ہیں. صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس پر اعتبار نہ کریں. خود بنیادی علم ضرور سیکھیں اور علماء سے رجوع کریں جو علماء حق ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں. مجھے لگتا ہے مفتی صاحب آپ نے جو گفتگو فرمائی اور آغاز میں آپ نے کہا کہ بڑی میں لاجیکل اور بڑی باریک گفتگو میں کرنے لگا ہوں، تو واقعی آپ کا یہ کلپ اصل یہ گفتگو یاد کرنے والا ہی ہے. یہ اتنا معاون رہے گا کہ فی زمانہ جو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے طلباء ہیں اور جو واقعی جاننا چاہتے ہیں، جن کو جستجو ہے کہ نہیں یار ہمیں دین ہمیں سیکھنا ہے، اور تو وہ ان کے لیے یہ والا جو کلپ ہے نا جو مفتی صاحب نے حدیث پاک کے حوالے سے جو معیارات بتائے ہیں اور جو اس میں کارروائی کی جا رہی ہے اور جو اس کے ساتھ اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ جو دین کا صحیح چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہے، تو اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے بڑا متنبع فرمایا کہ آنکھیں و کان کھلے رکھیں اور اس کو بالکل اسی طریقے سے کرٹیکل اس کو آپ نے بھی دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ اس میں غلط کارروائی نہ کر سکے. مفتی صاحب یہ جو رسالہ ہے منیر العین، اس کے حوالے سے میرا آخری سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں کتنے فقہا اور کن فقہا و محدثین کے حوالہ جات ذکر فرمائے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی کثرت مطالعہ پر دلالت کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگزیکٹ فگر تو یقیناً نہیں دے سکوں گا، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن جو میں نے اس میں کوشش کی ہے وہ تقریباً 35 کے قریب بلکہ اس سے زیادہ محدثین کا فقط ذکر فرمایا ہے، 15 کے قریب تقریباً فقہا کا ذکر فرمایا ہے، اور جو مورخین ہیں ان کا بھی ساتھ میں ذکر فرمایا ہے. ہم اصول برکت کے لیے کچھ نام میں اگر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو امام بخاری کا ذکر فرمایا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابو داؤد کا، امام نسائی کا، ابن ماجہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام حاکم کا، امام بیہقی، دارقطنی، امام طبرانی، امام ابن حمام، امام ابن جوزی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام سخاوی، امام سیوطی، امام نووی، امام ابن صلاح، امام ذہبی، خطیب بغدادی، امام ابن عساکر، امام ابن قطان، امام منذری، بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی، ملا علی قاری، علامہ ابن حجر مکی، یحییٰ بن معین، ابن قسیمہ اور امام حاکم نشاپوری، ابن عبد البر. یہ محدثین کے فقط نام ہیں. جو فقہا کے نام ذکر فرمائے، امام اعظم کا ذکر فرمائے، امام محمد بن شیبانی کا ذکر فرمائے، امام ابی یوسف، علامہ ابن عابدین شامی، علامہ ابن حمام اور ابراہیم حلبی، علامہ طحاوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام مالک، امام شافعی، علامہ زین الدین بن نجیم، ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے. اور تقریباً جو حوالہ جات میں نے دیکھے ہیں وہ 427 کے قریب حوالہ جات اعلیٰ حضرت نے اس ریسرچ پیپر میں ذکر کیے ہیں، یعنی 200 کے قریب پیجز ہیں
اور حوالہ جات تقریباً 427 ہیں. آپ ذرا غور کریں. جن نام میں ذکر کیے ہیں بہت سارے لوگ تو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے ان محدثین کے, ان کی کتابوں تو بہت دور کی بات ہے. ان میں سے حوالہ جات اعلیٰ حضرت نے پیش کیے ہیں, اور فقط حوالہ جات نہیں پیش کیے ہیں, اس میں بیان فرمایا ہے بعض دفعہ کہ بعض علماء سے موضوع احادیث کو بیان کرنے میں کیا غلطی واقع ہوئی ہے. بعض نے احتیاط کی بنا پر جو ضعیف حدیث تھی اس کو بھی موضوع کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے طرف سے جو انہوں نے اس میں ارشادات فرمائے وہ بھی ذکر فرمائے ہیں. تو امام اہل سنت نے بہت ہی کمال انداز میں, اور مطلب ریسرچ پیپر اگر دیکھنا ہو نا کسی کو کیسے ریسرچ ہوتی ہے, اس میں کس طریقے سے حوالہ جات دیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور مقدمہ کیسے قائم کیا جاتا ہے, تو کمال درجے کی ہے. بلکہ میں اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں درس نظامی کے جو اصول حدیث پڑھ رہے ہیں, شرح نخبۃ الفکر پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ رسالے کا مطالعہ ضرور کریں. آپ کے علم حدیث کا جو ذوق ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور کلیئرٹی پیدا ہو جائے گی. اور آخری بات میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں, ایک درجہ ہوتا ہے کہ آپ علمی میدان میں بات کرتے ہیں, اس کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, ایک اپنا شوق ہوتا ہے, ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور جب آپ علمی میدان میں بات کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے دلیل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ہماری عقیدت و محبت ہے نا, وہ بہت ہی الگ درجے کی ہے. یعنی جہاں پر ہم ریشنل ہوتے ہیں, یعنی ٹیکنیکل سائڈ پہ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں, وہاں پر ہمارا جو قلب ہے نا وہ تھوڑا جذباتی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور یاد رکھیں کہ جو عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے نا, اس میں ایک درجہ دلیل ضرور ہوگی, اس سے کوئی انکار نہیں, دلیل کے بغیر ہم نہیں چلیں گے. لیکن اس سے بڑھ کر جو عشق و محبت کی بات ہوتی ہے, ایک درجہ ایسا آتا ہے وہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کی بنیاد ٹھیک ہو جاتی ہے نا کہ آپ نے بنیادی علم دین حاصل کر لیا ہے, جب آپ اس سے تھوڑا سا اوپر بڑھتے ہیں تو اب دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو ایک صحابی رسول خبر لے کر آئے کہ حضور کا وصال مبارکہ ہو گیا. صحابی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, دوسرے صحابی نے, انہوں نے بس یہ فرمایا اللہ ان آنکھوں کو لے لے کہ جن کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کو اگر وہی کہ عقل کے ترازو پہ تولیں گے, کیا بولیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ تو آنکھیں اپنی اللہ کی نعمت تھی واپس لینے کا بول دیا. نہیں, عشق کا مزاج تھوڑا سا الگ ہوتا ہے, اس بات کو سمجھیں. دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے کہ اس آنکھوں کا سب سے بہترین اور عمدہ کام یہ تھا کہ یہ حضور کی زیارت کر لیں. اب یہ نہیں ہو سکتا تو بس اس کی ضرورت نہیں ہے, اب جو آزمائش ہوگی میں برداشت کروں گا. یہ عشق کی ایک معراج ہے, یہ کسی کو حاصل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو اور حضور کے عشق اور محبت کی خاص طور پہ ادب کی بات ہو تو اس میں زیادہ چوں چرا نہ کریں, کیونکہ اصل میں زندگی اور آخرت صرف حضور کے ادب سے ہی بن سکتی ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ حضور کا ادب کی بات آپ اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں, سورہ حجرات کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے نبی کی آواز سے, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یعنی یہ پروٹوکول کون بیان کر رہا ہے, یہ اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے اپنے محبوب کے بارے میں. اور صرف یہ بیان نہیں فرمایا جب تم ان کے گھر پہ آؤ نا تو بہتر تو یہ کہ تم نوک نہ کرو, آپ پروٹوکول چیک کریں. یعنی بہتر یہ کہ تم نے نوک نہیں کرنے, انتظار کرو, حضور خود باہر تشریف لے کر آئیں گے. اور اگر تمہیں بہت ضرورت ہو گئی ہے نوک کرنے کی تو بہت ہی آہستہ آواز میں کرو, یعنی بالکل آہستہ. اور جب حضور کے گھر کسی بھی وجہ سے تم گئے ہو دعوت کھانے کیوں, تو جب کام ہو چکا تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ حضور کو تکلیف ہو جائے. تو آپ پھر ان معاملات میں کہ جہاں پر آپ علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان ہو رہی ہے, ان کے ادب کا کوئی معاملہ بیان ہو رہا ہے, وہاں پر چوں چراں کریں. تو یہ معاملہ نہیں. اپنے بچے کو چومنے میں تو کبھی آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی ہے کہ بچے کو یہاں بوسہ دوں, یہاں بوسہ دوں, یہاں بوسہ دوں. اس کو تو آپ کہیں بھی بوسہ دیتے ہیں, اور اظہار محبت کے مختلف طریقے آپ اپناتے ہیں اور کبھی دلیل نہیں مانتے. اور بتائیے کہ اگر آپ اس نیت سے بوسہ دے رہے ہوں, پیار کر رہے ہوں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی, اللہ کی نعمت کی قدر کروں, اس کی اچھی تربیت کروں, بتائیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بولے گا ہاں ثواب ملے گا. تو حضور کے نام پہ چومنے پہ ثواب نہیں ملے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ بھائی جو شخصیت ہے اس کو چومیں گے نا, اپنے ہی ہاتھ کیوں چومیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصیت موجود نہیں ابھی ہمارے سامنے, ہم ان کو ضرور چوم لیتے, ان کی تعظیم کرتے, لیکن تعظیم کے کچھ پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے مماثل ہو جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نام ہے تو ہم نے چوم لیا, جیسے حضرت اسود کو. بالکل استلام کا آپ دیکھیں نا, یہ معاملہ ہے. کوئی بولے کہ حضرت اسود کو چومنا تھا تم نے اپنے ہاتھ چوم لیا, ارے بھائی مثالیں موجود ہیں, ذرا دیکھیں. دوسری بات یہ کہ آپ اس میں محمد کو تو دیکھیں نا, صرف اس میں محمد اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ علیہ السلام کا نام رکھا ہے کہ آپ بغیر اپنے لبوں کو چومے بغیر یہ نام ادا کر ہی نہیں سکتے. اور وہ امام علیہ سنت نے کیا خوب شعر کہا ہے نا, لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں آ کر ہم اے جاں بیتاب,
اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بات ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ سبحان اصل اللہ، میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ اصل میں آپ ادھر ادھر کی چومنے کی باتیں ہی نہ کریں نا، تم نام محمد بغیر اپنے لبوں کو چومے لیے لے ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک عشقیہ مزاج ہے۔ سبحان جس کو سمجھ میں آئے گا وہ یقیناً حضور کی محبت میں مزید سرشار ہو جائے گا، اور جس کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوئی اس کے دل میں اور مزید تنگی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت ہی کمال آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فتح و رضویہ اس پروگرام کے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔